العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انی اتشرف بحمد اللہ الذي منح الانسان قوة النطق والتکلم والصلاة والسلام علی محمد بن عبد اللہ سید الکونین وسید الانام محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ الذین مارسوا امتثال اوامر اللہ وتحقیق توجیہات الدین. اما بعد. گرامی قدر دوستو اور عزیز طلبہ کرام، ماقبل میں ہم نے تمرین نمبر 24 حل کی تھی، جس میں صاحب کتاب نے ہمیں اس قاعدے کی مشق کرائی تھی کہ اگر اس میں معرفہ درمیانی کلام میں آئے اور اس کے بعد اگر کوئی جملہ آئے اور دونوں کے درمیان میں ہمیں موصوف صفت کی ترکیب کرنا ہو تو اس اسم معرفہ اور جملے کے بعد اس اسم معرفہ اور جملے کے درمیان اسم موصول کا استعمال کیا جائے گا. ایک مرتبہ پھر میں ان قواعد کی یاد دہانی کرتا چلوں. اگر کوئی اسم معرفہ ہو اور وہ شروع کلام میں آئے تو اس اسم معرفہ کے بعد آنے والا کلمہ مفردہ یا کلام جسے ہم جملہ بھی کہتے یہ ہو تو اس اسم معرفہ کو مبتدا اور اس کے بعد میں آنے والے کلمہ مفردہ یا کلام جملہ کو اس اسم معرفہ مبتدا کی خبر بنائیں گے. نمبر 2، اگر کوئی اسم معرفہ درمیانے کلام میں آئے اور اس کے بعد کوئی جملہ آئے جو مستقل ہو تو اس اسم معرفہ کو ذوالحال اور اس کے بعد میں آنے والے جملے کو حال بنایا جائے گا. چونکہ حال نکرہ ہوا کرتا ہے تو جملہ نکرہ کے حکم میں ویسے بھی ہوا کرتا ہے، تو حال ذوالحال کے لیے جو شرائط چاہیے وہاں پر موجود ہے، اس لیے اس اسم معرفہ کو ذوالحال اور اس کے بعد میں آنے والے جملے کو حال بنایا جائے گا. نمبر 3، اگر کوئی اسم نکرہ ہو اور وہ شروع کلام میں ہو تو اس اسم نکرہ کو مبتدا بنانے کے لیے چند شرطیں ہیں جسے آپ ہدایت النحو وغیرہ میں پڑھ چکے ہیں. لیکن اگر وہ اسم نکرہ درمیانے کلام میں آئے اور اس کے بعد کوئی جملہ آئے تو اس اسم نکرہ کو موصوف اور اس کے بعد میں آنے والے جملے کو اس اسم نکرہ موصوف کی صفت بنائیں گے، جسے ہم کہتے ہیں صفت جملے کی شکل میں. اسی طریقے سے اگر کوئی اسم معرفہ درمیانے کلام میں آئے اور اس کے بعد کوئی جملہ آئے اور آپ کو اس اسم معرفہ اور اس جملے کے درمیان موصوف صفت کی ترکیب کرنی ہے تو ایسی صورت میں اس اسم معرفہ کو اپنے حال پر رکھتے ہوئے اس اسم معرفہ کے بعد آنے والے جملے کے درمیان اسم موصول کا استعمال کریں گے، جیسا کہ ہم ترکیب نمبر 24 میں اس قاعدے کی مشق کر چکے ہیں. بہرحال کہنے کا خلاصہ یہی ہے کہ کبھی کبھی صفت جو ہے وہ جملے کی شکل میں آیا کرتی ہے. اب ہم بلا کسی تاخیر کے چلے گئے تمرین کی طرف، جو کہ تمرین نمبر 25 ہے. تمرین نمبر 25 میں صاحب کتاب نے ہر جملے میں کچھ الفاظ دیے ہوئے ہیں جن کی ترتیب انہوں نے الگ الگ کر دی ہے. جملے کی جو ترکیب ہوا کرتی ہے جسے ہم کلام کہہ سکتے ہیں، انہوں نے جملے کو کلمات کی شکل میں بے ترتیب رکھا ہے. ہمیں اس تمرین میں جہاں قاعدے کو ملحوظ رکھنا ہے کہ اگر اسم معرفہ کے بعد ہمیں جملہ لانا ہے اور اس کو اس اسم معرفہ کی صفت بنانا ہے تو درمیان میں اسم موصول کا استعمال کرنا ہے. اس قاعدے کو جہاں ہمیں ملحوظ رکھنا ہے وہیں پر ہمیں اس تمرین میں کلمات کی صحیح ترتیب لگا کر اس کا ترجمہ بھی کرنا ہے. آئیے چلتے ہیں بلا کسی تاخیر کے تمرین کی طرف. تمرین نمبر 25، الفاظ کی صحیح ترتیب قائم کیجئے، پھر اعراب لگا کر ترجمہ کیجئے. اس میں 3 کام ہمیں کرنے ہیں. نمبر 1،
الفاظ یعنی وہ کلمات جو صاحب کتاب نے الگ الگ دیے ہوئے ہیں ان کی صحیح ترتیب لگانا ہے، دوسرا کام صحیح اعراب لگانا ہے، تیسرا کام اس کا ترجمہ بھی کرنا ہے۔ تمرین نمبر 24 نمبر 1 پہ آپ دیکھیے الطبیب تدخلہ البیت لا يدخلہ الشمس الذی، بے ترتیب کلمات ہے، بے ترتیب الفاظ ہے، ہمیں انہیں ترتیب کے ساتھ لگا کر صاحب کتاب کے قاعدے کے مطابق اسم معرفہ کے بعد اسم موصول کا استعمال اور اس کے بعد صفت لانا ہے جملے کی شکل میں۔ تو نمبر 1 پر ہے الطبیب تدخلہ البیت لا يدخلہ الشمس اور الذی، جس کی صحیح ترتیب یہ ہے البیت الذی تدخلہ الشمس لا يدخلہ الطبیب، البیت الذی تدخلہ الشمس لا يدخلہ الطبیب۔ پھر سے ایک مرتبہ سنیے، البیت الذی تدخلہ الشمس لا يدخلہ الطبیب۔ ترجمہ دیکھیے، وہ گھر جس میں سورج داخل ہوتا ہو، یعنی سورج کی دھوپ جس میں آتی ہو، وہ گھر جس میں سورج داخل ہوتا ہو، لا يدخلہ الطبیب، اس میں ڈاکٹر داخل نہیں ہوتا، اس میں ڈاکٹر داخل نہیں ہوتا۔ دیکھیے یہاں پر ہم نے البیت کے بعد الذی اسم موصول کا استعمال کیا، البیت یہاں پر موصوف ہے، الذی اسم موصول ہے، اور تدخلہ الشمس یہ البیت کی صفت ہے جو کہ الذی اسم موصول کی تعویل سے ہو کر ہے۔ نمبر 2 اصیب علی لا تقصی فی مالہ رجل او اہلہ وعیالہ، اس کی صحیح ترتیب ہے لا تقص علی رجل، لا تقص علی رجل اصیب فی مالہ او اہلہ وعیالہ، لا تقص علی رجل اصیب فی مالہ او اہلہ وعیالہ، تو ایسے شخص کے ساتھ سختی کا برتاؤ نہ کر جو اپنے مال اور اہل و عیال کے سلسلے میں مصیبت میں پڑا ہو، تو ایسے شخص کے ساتھ سختی کا برتاؤ نہ کر جو اپنے مال اور اہل و عیال کے سلسلے میں مصیبت میں پڑا ہو۔ یہاں بھی آپ دیکھیے لا تقص علی رجل، رجل کو ہم نے یہاں موصوف بنایا ہے، اس میں نکرہ ہے، اور اصیب فی مالہ او اہلہ وعیالہ یہ رجل کی صفت ہے، صفت بشکل جملہ۔ نمبر 3 پہ آپ دیکھیے الشباک تجلسون الہواء الفاسدہ یصرف الذی من الحجرات یضرکم فیہا او تنامون اللاتی لا یہابون، الشباک یصرف الہواء الفاسدہ، الشباک یصرف الہواء الفاسدہ الذی یضرکم من الحجرات اللاتی تجلسون فیہا او تنامون، الشباک یصرف الہواء الفاسدہ الذی یضرکم من الحجرات اللاتی تجلسون فیہا او تنامون، کھڑکی ان کمروں سے اس خراب ہوا کو باہر نکالا دیتی ہے، کھڑکی ان کمروں سے اس خراب ہوا کو باہر نکالا دیتی ہے جن کمروں میں آپ بیٹھتے ہو یا سوتے ہو، کھڑکی ان کمروں سے اس خراب ہوا کو باہر نکالا دیتی ہے جن کمروں میں آپ بیٹھتے ہو یا سوتے ہو۔ یہاں الشباک یصرف الہواء الفاسدہ الذی، الہواء الفاسد، الہواء یہاں موصوف ہے، الفاسد یہ الہواء کی صفت اول ہے، اور الذی یضرکم یہ الہواء کی صفت ثانی ہے، چونکہ الہواء اس میں معرفہ ہے اور یضرکم یہ مستقل جملہ ہے، لیکن اسے اس معرفہ کی صفت بنانا ہے، دونوں کے درمیان میں ہم نے الذی اسم موصول کا استعمال کیا۔
نمبر 4 بے ترتیب جملہ لا یہابون علیہا التلامیذ فی القراءۃ الامتحان الذین یجتہدون ویواظبون۔ اس کی صحیح ترتیب التلامیذ الذین یجتہدون فی القراءۃ ویواظبون علیہا لا یہابون الامتحان۔ پھر سے سنیے، التلامیذ الذین یجتہدون فی القراءۃ ویواظبون علیہا لا یہابون الامتحان۔ جو طلباء پڑھائی میں محنت کرتے ہیں، جو طلباء پڑھائی میں محنت کرتے ہیں اور اس پر مواظبت کرتے ہیں، جو طلباء پڑھائی میں محنت کرتے ہیں اور اس پر مواظبت کرتے ہیں لا یہابون الامتحان، وہ امتحان سے نہیں گھبراتے، وہ امتحان سے نہیں گھبراتے۔ یہاں دیکھیے اب التلامیذ اس میں معرفہ ہے اور یہ یجتہدون اس میں نکرہ ہے، جملے نکرہ ہے، دونوں کے درمیان میں ہم نے الذی اس میں موصول کا استعمال کیا، جس کی وجہ سے لابد من المطابقۃ بین الموصوف والصفت، موصوف صفت کے درمیان مطابقت پیدا ہو گئی، صفت بشکل جملہ۔ نمبر 5 پہ آپ دیکھیے شکرنا جمعت کثیرا لاساتذتنا الکرام الفرصہ السعیدہ الذین من الاخوان وذوی الفضل اتاحوا لنا تلک التی، جس کی صحیح ترتیب ہے شکرنا لاساتذتنا الکرام، شکرنا لاساتذتنا الکرام الذین اتاحوا لنا تلک الفرصۃ السعیدۃ التی جمعت کثیرا من الاخوان وذوی الفضل۔ شکرنا لاساتذتنا الکرام الذین اتاحوا لنا تلک الفرصۃ السعیدۃ التی جمعت کثیرا من الاخوان وذوی الفضل۔ ترجمہ ہے اس کا، ہم اپنے معزز اساتذہ اکرام، ہم اپنے معزز اساتذہ کے شکر گزار ہیں، ہم اپنے معزز اساتذہ کے شکر گزار ہیں جنہوں نے ہم کو یہ مبارک موقع عنایت کیا کہ جس نے بہت سے احباب اور ذوی الفضل کو جمع کر دیا۔ ہم اپنے معزز اساتذہ کے شکر گزار ہیں جنہوں نے ہم کو یہ مبارک موقع عنایت کیا کہ جس نے بہت سے احباب اور فضل و کمال والوں کو جمع کر دیا۔ جی ہاں، یہاں شکرنا لاساتذتنا، دیکھیے آپ لاساتذتنا اس میں معرفہ ہے، الکرام یہ اس اساتذہ کی صفت اول ہے، اور الذین اتاحوا پورا جملہ ہے جو کہ اساتذتنا کی صفت ثانی ہے، صفت بشکل جملہ۔ اسی طریقے سے الفرصۃ السعیدۃ التی جمعت کثیرا، الفرصۃ یہاں موصوف ہے، السعیدۃ یہ فرصۃ کی صفت اول ہے، اور التی جمعت کثیرا یہ الفرصۃ کی صفت ثانی ہے، اس میں جملے معرفہ کی شکل میں اور صفت بشکل جملہ ہے۔ نمبر 6 پہ آپ دیکھیے ان الکعبۃ ابراہیم و اسماعیل علیہما الصلاۃ والسلام صنما التی لعبادۃ اللہ وحدہ 360 بناها فیہا کانا۔ الفاظ کی صحیح ترتیب یہ ہے ان الکعبۃ التی بناها ابراہیم و اسماعیل علیہما الصلاۃ والسلام لعبادۃ اللہ وحدہ کان فیہا 360 صنما۔ ان الکعبۃ التی بناها ابراہیم و اسماعیل علیہما الصلاۃ والسلام لعبادۃ اللہ وحدہ کان فیہا 360 صنما۔ یقیناً وہ کعبہ جس کو ابراہیم اور اسماعیل علیہم الصلاۃ والسلام نے بنایا اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے، اس میں 360 بت تھے۔ یقیناً وہ کعبہ جس کو ابراہیم اور اسماعیل علیہم الصلاۃ والسلام نے بنایا اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے، اس میں 360 بت تھے۔ یہاں الکعبۃ موصوف ہے،
التی اس میں موصول ہے، بناہا پورا جملہ ہے، اور وہ الکعبۃ کی صفت ہے، صفت بشکل جملہ۔ یہ تھی آپ کی تمرین نمبر 25 جو کہ مکمل ہوئی، جس میں الفاظ بے ترتیب تھے۔ ہم نے آپ کے سامنے ترتیب وار الفاظ کو جمع کر دیا اور اس کا ترجمہ اعراب سب آپ کے سامنے ہیں۔ باقی ماندہ دروس انشاءاللہ آئندہ حل کیے جائیں گے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.